سامنے جو کیا کیا رکھنا ہوا ہمارے سر ہمارے سر کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے کچھ تو شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ حسینی تو خدا کہنے لگے ارے حیدر من
یہ خط میں شاہان نے پا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہان نے پا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہان نے پا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا ہو بتاؤ گے آ کر، تمہارے مسلم میں بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے
ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے گیا تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ وہ جب سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ درے بھدور دوبارہ جلایا جائے گا تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ صلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي المجتهد الذي لا يدركه بعد من ولا يناله بغوص صفته الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم صلوات سمعين محترم 1441 ہجری کی عشرہ اولیٰ کی وہ دوسری تقریر آپ اللہ سلام کروا رہے ہیں. کل پہلی تقریر تھی اور آپ کے سامنے ان عشرہ مجالس کا موضوع بیان کیا گیا. ہماری اور آپ کی گفتگو
انکار طاغوت اور ایمان کے موضوع پہ جاری ہے۔ کل کی پہلی تقریر میں تمہیداً میں نے عرض کیا تھا کہ امیر کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام حالت جنگ میں خطبہ ارشاد فرما رہی تھی اور سائل نے میرے مولا سے اسی کیفیت میں سوال کیا۔ دیکھیے میں نے کل یہ بات بیان کر دی اور آج اسی بات سے میں بات کو آگے بڑھا دوں گا، لیکن ذرا سی توجہات آپ حضرات کی اگر شامل تقریر رہے گی تو کم وقت میں آج کی بات آپ تک پہنچا دوں گا۔ حالت جنگ تھی، میرے مولا اپنے لشکر کے سربراہ اور برسر منبر خطاب فرما رہا ہے۔ دیکھیے مجمع بیٹھا ہے اور علی والوں کا مجمع اسی طرح سے بیٹھا کرتا ہے، یہاں آنے والوں سے پوچھ تاچھ نہیں کی جاتی تو کون ہو اور کہاں سے آئے۔ اور یہ مزاج آج کا نہیں ہے، یہ کوفے میں بھی مزاج تھا، یہ کربلا میں بھی مزاج ہے۔ تو علی مولا حالت جنگ میں خطبہ دیا ہے، حالانکہ دوسرے لشکروں کے کمانڈر اس حالت میں پوشیدہ ہیں، یہ تاریخ میں لکھا ہے، لیکن علی بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا طریقہ کارروائی ہے، ہم شجاعت اسی طرح منتقل کرتے ہیں، ہم موت کے خوف سے چھپ جانے والے نہیں ہیں۔ ہم منظر عام پر ہیں، علی مولا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب یہ پس منظر اگر دیکھنے میں محفوظ ہو گیا، جنگ کے صفین کا ماحول ہے، علی خطبہ دے رہا ہے، بندہ پوچھ رہا ہے علی انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے۔ علی مولا نے جواب دیا، کل کے سامعین کے ذہن میں جواب ہوگا۔ علی مولا نے کہا جو دنیا میں آیا ہے وہ حق اور باطل کی جنگ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ دیکھیے علی مولا کا فن خطابت یہی انسان کو سمجھنا چاہیے، علی ہمیشہ مجمع کی ذہنیت کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ یہ اتنی سخت بحث ہے جس پہ آج کا گفتگو جاری ہے، جبر و اختیار کا موضوع علم کلام کے بڑے بڑے عالم آج تک لکھ رہے ہیں۔ علی مولا کو اس دور میں سمجھانا ہے اور پھر وقت سمجھانا ہے، اور علی نے بھی اتنا سامنے کا منظر رکھتے ہوئے اسے جواب دینا شروع کیا۔ جنگ کا ماحول تو تھا، علی نے جنگ ہی سے جواب دینا شروع کیا۔ تھوڑی سی دفعہ فرمائیے، آج دوسری محرم ہے، ہمیں 10 محرم تک جانا ہے، اگر اس توانائی سے دوسری محرم کو چڑھیں گے بھائی پسینہ آنے نہیں دیتے، ٹشو پہلے دیتے تھے، تو بیداری سے سنیے گا مجمع۔ علی مولا ماحول جنگ میں جنگ ہی سے باندھا آواز پڑا اور جو دنیا میں آ گیا وہ جنگ میں مبتلا ہے، اور یہ جنگ ہے حق اور باطل۔ جنگ میں آنا تمہاری مجبوری تھی، لیکن کس کے ساتھ لڑو گے، کس لشکر میں جاؤ گے، یہ تمہارا اختیار ہے۔ علی مولا نے حالت جنگ میں اسے جواب دیا، جنگ میں ہونا تمہاری مجبوری ہے، مگر ایک لشکر کا ساتھ دینا تمہارا اختیار ہے۔ اور یہ جان لو کہ جب بھی دو لڑتے ہیں تو ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل۔ اب یہ تم طے کرو گے کہ تم نے لشکر حق کا ساتھ دینا ہے یا لشکر باطل۔ علی نے تاریخ پڑھنے والوں سے پھر مجھے اتنا تو پوچھنے کا حق ہے، علی کے جواب کے مطابق ان دو لشکروں میں بھی صورت تو ایک ہی ہوگی، ایک حق ہوگا اور ایک باطل ہوگا۔ میں کسی کو باطل کہوں یہ میری جرأت نہیں، لیکن کوئی اتنی جرأت کر دے مجھے بتا دے علی کا لشکر کس کیفیت میں تھا۔ میں دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میرے مولا کی بات کرنے کا مجھے پورا حق ہے، اور اگر کوئی علی کی بات کرنا چاہتا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے علی کو حق کہہ سکتا ہوں کہ علی کے حق ہونے کی ضمانت کسی مفتی نے نہیں دی، کسی مولوی نے نہیں دی، کسی ذاکر نے نہیں دی، بلکہ رحمت للعالمین نے جس زبان کو ماجنتقو عن الہوا کی سند حاصل ہے اسی نے پکارا تھا الحق مع علی والعلی مع الحق۔ علی مولا ہی کے
یہ یاد رکھو کہ اللہ نے فیصلہ سنایا ہے، حق کبھی بھی جبرن تمہیں اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ کل کی تقریر یہاں لگ گئی تھی اور اب بات کو یہاں سے آگے بڑھنا، حق کا مزاج ہی نہیں ہے زبردستی کرنا، یہ حق کی طبیعت نہیں، یہ حق کی شان گھٹاتا ہے کہ حق بھی ہو اور زبردستی بھی کرے، یہ حق کی شان نہیں ہے۔ حق لوگوں کو اپنی حقانیت دکھاتا ہے اور پھر اپنے وطن کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو آؤ چاہو تو نہ آؤ۔ اللہ نے فرمایا دین حق میں کوئی جبر نہیں ہے، اب تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے جدا کر کے دکھایا جا چکا۔ وَمَن یکفر بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللَّہِ، اب جو بھی طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پہ ایمان لے آئے، یہ لفظ آپ کے موضوع سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں، جو بھی باطل کا انکار کر دے اور حق کا اقرار کر دے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، دیکھیے انکار اور اقرار کے مسئلے کو اگر سمجھ لیا تو دین سمجھ لیا، یہ تو ہے مکمل دین۔ اللہ نے کہا ایک ہے انکار اور ایک ہے اقرار، اور جس نے حق کا اقرار کیا اور باطل کا انکار کیا، گویا وہ ایسی عروۃ الوثقیٰ سے جڑ گیا جو سیدھی خدا سے جڑتی ہے، جس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، جو کہیں سے ٹوٹتی نہیں ہے، وہ براہ راست خدا تک لے جاتی ہے، یعنی خدا اور بندوں کے بیچ میں اگر کچھ ہے تو وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، فرمایا وہ اس سے جڑ جائے گا جو انکار اور اقرار کا سلیقہ سیکھے۔ اور اللہ نے یہ انکار طاغوت کوئی آسان شے نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے انکار کرنا، اقرار کرنے میں اتنی دقت نہیں ہے، مشکل لفظ تو نہیں، یہ اردو ہی کے لفظ ہے، اقرار کرنا، کسی کو مان لینا، کسی کو تسلیم کرنا، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن انکار کرنا اور منہ پہ انکار کرنا، اس کے لیے جگر چاہیے، بہت قربانی دینی پڑتی۔ اللہ نے موصوف اللہ بیان فرمایا کہ دیکھو تم ہر لمحے تیار رہنا اس بات کے لیے کہ تمہیں طاغوت کا انکار کرنا، مصلحت پسندی کے تحت وہ جو حق کو بھی تسلیم کر لے اور باطل کو بھی، ایسا منافق خدا ہونا چاہیے، خدا کا مومن چاہیے جس میں کم سے کم اتنی ضرورت ہو کہ وہ باطل کو باطل کہہ کے ٹھکرا دے اور حق کو حق کہہ کے تسلیم کرے۔ اور دیکھیے آج کے حالات میں گھبرانے والوں کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں، عزیزان محترم، جب بھی بات حق اور باطل کیا جائے تو پھر گھبرانے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہی تو حقیقت میں امتحان ہے۔ باطل تو جبر کا کام کرتا ہے، باطل زبردستی کرتا ہے، باطل ظلم کرتا ہے، باطل پریشر بڑھاتا ہے، باطل دبانا چاہتا ہے، باطل توڑنا چاہتا ہے۔ یہی مومن نکھر کے سامنے آتا ہے کہ وہ ان ساری تکلیفوں کا سامنا کر کے بھی انکار پہ قائم رہے گا یا اس کا انکار اقرار میں بدل جائے گا۔ اور عزیزان محترم، میرا سر فخر سے بلند ہے اس لیے کہ علی کی پیروی کرنے والے شیعوں میں جتنے دنیا شیعہ کہہ کے پکار رہی ہے، علی کی پیروی کرنے والے شیعوں نے علی کے کردار کی زندگی کو آج دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا کہ آج ہر کوئی جو چاہنے والا ہے وہ بھی، جو عداوت رکھنے والا ہے وہ بھی، کم سے کم اتنا تو مان رہا ہے کہ سپر پاور کہلانے والا امریکہ ایک قوم سے اقرار کروانا چاہتا تھا، مگر جب علی کے بیٹے نے انکار کر دیا پھر وہ اقرار میں نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا راز ہے، لیکن ہمارے سر اٹھے ہیں کہ جمعے نہیں اٹھے۔ سے اپنے بچوں کو تعلیم اہل بیت دے رہے ہیں۔ میں نے کل یہ جملے کہے تھے کہ اگر ہم یہ مجلسیں روک دیں گے کہ حق کے فوجی تیار نہیں ہوں گے، اس مستی فوج کا کارنامہ دنیا دیکھ رہی ہے، جب کہہ دیا ہم تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، تمہاری شمس نہیں مانیں گے، ہم اپنے مقاصد نہیں روکیں گے، اب وہ کہنے لگے ہم مار دیں گے، ہم میزائل ماریں گے، ہم بیڑا بھیج دیں گے، ہم ملک کا نام و نشان مٹا دیں گے، فرمایا تم سے بل پڑے وہ کر لو لیکن ہمارا انکار نہیں بدلے گا۔ تو اب اتنی جرأت تو چاہیے نا، اور وہ انکار ہر سطح کا ہو سکتا ہے، عالمی سطح کا انکار بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے آپسی انکار بھی ہو سکتے ہیں۔ کہیں کوئی باطل آپ کے سامنے آ جائے جو آپ سے اقرار چاہتا ہو، لیکن جب انکار ایمان کی
بنیاد پہ کیا جاتا تو پھر اسے اقرار کا نہیں بدلنا، پھر کسی دباؤ میں نہیں آنا، پھر کسی طاقت سے گھبرانا نہیں ہے، پھر اس کو انکار پر سر بھی کٹانا پڑ جائے نا تو سر کٹانا تو گوارا کرنا، سر جھکانا گوارا نہ کرنا۔ لیکن یہ انکار آسان نہیں ہے۔ میں نے جملہ تو کہہ دیا نا اور یہیں سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ علیٰ نے اقرار کرنے میں دشواری نہیں ہے۔ نبی نے جب عربوں کے سامنے اپنے اللہ کی پہچان رکھی تو علامہ عرفان حیدر آبادی کی تقریر سے صحابہ دیتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کر دوں، فرماتے ہیں کہ عربوں کے لیے ایک اللہ کو ماننے میں کیا دشواری تھی جو پہلے سے 360 کو مانتے ہوئے، ایک مصطفیٰ کا خدا ماننے میں ان کا کیا جا رہا تھا، 360 سے 361 ہو جاتے، ایک اللہ اور مان لیتے۔ اقرار کرنا مشکل نہیں تھا ان کے لیے، لیکن مسئلہ یہ تھا محمد نے بس اقرار نہیں مانگا تھا۔ دیکھیے جوڑتے جائیے گا تقریر کے ساتھ، میرے اور آپ کے رسول نے بس اقرار نہیں مانگا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ایک اللہ کو مان لو، بلکہ یہ کہا تھا کہ جس کو بھی اس کے سوا مانتے ہو ہم اس میں انکار کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے بھی اقرار سے پہلے کلمے میں انکار رکھا، فرمایا ایسے شخص کا اقرار مجھے نہیں چاہیے جو انکار کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا، فرمایا پہلے لا الہ کوئی اللہ نہیں، اس کے بعد میری وحدانیت کا کلمہ پڑھو الا اللہ مگر ایک ہے، یہی تو ہے نا کلمہ۔ اگر یہ جملے سمجھ میں آ گئے تو پھر میں کل کی ربائی دوبارہ پڑھ دوں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ۔ انہیں کلمہ نہیں آتا تھا، لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، یہ لا الہ ہی کیوں کہا؟ فرمایا حسین نے اقرار نہیں بچایا مگر حسین نے وہ انکار بچا دیا کہ جس سے ہر جھوٹے خدا کو نکارا جائے۔ یہ انکار بڑا مشکل ہے۔ رسول نے لوگوں سے اقرار نہیں کروانا تھا، رسول نے پہلے انکار کروانا تھا، اور حضور اکرم نے کہا دیکھو تمہیں انکار تو کرنا پڑے گا۔ اب علی علیہ السلام جب بات انکار کیا گیا تو سارے 360 بتوں کو ماننے والے میرے اور آپ کے سرکار کی جان کے دشمن ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کے خدائے حق کو مٹایا جائے کہ ہمارے خدائے باطل زندہ رہے۔ علی علیہ السلام حضور اکرم نے کہا کہ دیکھو جب تک میرے خدائے حق کی بات ہوگی اس کے ساتھ پھر کسی خدائے باطل کو میں گوارا نہیں کروں گا۔ بھائی کیا چاہ جاتا ہے اگر کمپرومائز کر لیتے حضور؟ آج کے ہوشیار مصلحت پسند تو یہی کہتے ہیں ہماری تو مان لی نا تو کچھ ہماری مان لی کچھ ان کی مان لو، اسی طرح تو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ابھی جانے واسطہ لیکن حضور اکرم نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے خدا کو مان لو میں تمہارے خداؤں کو مان لیتا ہوں، اللہ نے کہا کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہے ہمارا دین مبارک، لیکن ایسا سمجھوتا نہیں ہوگا جس سے حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جائے۔ آیا نہیں اس طریقے سے کام نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ تم اپنے دین پر ہو، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے کہ اللہ کو مانو، حق کو ہم نے بتا دیا، یہی تو حق کا طریقہ کار ہے، ہم تلوار کی نوک پہ کسی سے کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، حق کسی پہ جبر نہیں کرتا۔ اور میرے اور آپ کے سرکار نے 23 برس تبلیغ کی ہے، اور 23 برس کی تبلیغ مصطفیٰ کی ذمہ داری اگر دل مانتا ہے تو تسلیم کر، اگر دل نہیں مانتا تو تلوار کے نوک سے تجھے اللہ منوانا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ علی علیہ السلام حضور نے کہا اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو رہو انہیں بتوں کے پیچھے، لیکن یہ یاد رکھو ہم تمہارے بتوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ کہنے لگے اگر آپ نے تسلیم نہیں کرنا تو اپنے خدا کی بات اپنے لوگوں کے بیچ کیجیے۔ کاش کے جملے میں پہنچا سکتا بھائی آپ کے خدا کو ہم نہیں مانتے آپ مانتے ہیں نا، تو آپ کے ساتھ جو مانتے ہیں وہ کسی چار دیواری میں بیٹھ کے اپنے اللہ کی باتیں کرے گا، وہ جو ہم جو نہیں مانتے ہمارے سامنے آتے ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہماری ہی خداؤں کا انکار کرتے ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ حضور اکرم نے اسی لمحے ایک قانون بنا دیا، تم مانو یا نہ مانو حق
تم پہ مسلط نہیں کیا جائے گا مگر حق کی سماعت سے تمہیں آزاد نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں حق سناتے رہیں گے۔ بس عزیزان محترم، ہم بھی دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں مجلسوں اور جلوسوں کو چار دیواری میں رکھ دو، تمہاری باتیں تو نہیں کرو، تو یقیناً تم مانو یا نہ مانو مگر ہم تمہیں حسین سننے سے آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے بات تو یہاں ہے نا کہ اقرار کے ساتھ ساتھ انکار ضروری ہے۔ آپ اور باطل لوگوں کو چھوڑیے اور حق کی جانب آ جائے، حضور کا بس اتنا ساری تقاضا ہے اور ہمارا بھی یہی تقاضا ہے۔ عزیزان محترم، علی مولا کو ماننے پہ کس کا جھگڑا ہے؟ ہمارا کسی سے جھگڑا اس بات پہ تھوڑی ہے کہ علی کو کیوں نہیں مانتا، وہ کون ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ سبھی تو مانتے ہیں علی کو، اپنے اپنے ڈھنگ سے مانتے ہیں۔ بس ہم ولی خدا مانتے ہیں، ہم امام مانتے ہیں، ہم معصوم مانتے ہیں، لیکن ساری دنیا علی کو ایک باعظمت ہستی کی صورت میں دیکھ رہی ہے۔ نبی کا داماد مانتی ہے، نبی کا بھائی مانتی ہے، پہلا مسلمان مانتی ہے۔ اب چاہے وہ بچوں ہی کے سب میں کیوں نہ دیکھے، لیکن پہلا مومن تو علی کو کہا جاتا ہے، پہلا نمازی علی ہی کو مانا جاتا ہے، آ جائے ولایت کا مصداق علی ہی کو مانا جاتا ہے، لطیف کا مولا علی ہی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کہ علیحدہ بات ہے کہ مولا مولا کے مطلب پہ لڑتے ہیں، لیکن مولا علی ہی کو مانا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر مجھے ان کا کہنے کی اجازت دیجیے، جب سارے ہی علی کو مان رہے ہیں تو پھر ہمارا اور دوسروں کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ وہی مسئلہ ہے جو نبی کا مسئلہ تھا، وہی مسئلہ ہے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے علی کو ماننے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جب علی کو مانا جائے گا تو پھر حق کے ساتھ باطل گوارا نہیں ہوگا۔ اگر حق ماننا ہے تو بس حق ماننا ہے، یہ دو رنگی ہم قبول کر نہیں سکتے۔ علی کو بھی مانا جائے، علی کے دشمن کو بھی مانا جائے، ہمارا بس اتنا سا تقاضا ہے جب علی پہ ایمان رکھنا ہے تو پھر علی ہی پہ ایمان رکھو، پھر علی سے لڑنے والوں سے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا لو نا۔ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، یہ بھی محترم ہو۔ اللہ ایسے مومن نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے جب تم دین میں آئے ہو تو پھر کم سے کم اتنی جرأت کرو کہ حق کو حق کہہ سکو اور باطل کو باطل کہہ سکو۔ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے بارے میں بولیں، ان جملوں سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی کہ بڑے علماء ہمارے اسی ممبروں سے یہ باتیں کہہ گئے ہیں۔ ارے جو نبیوں کے بیٹوں کو نہیں چھوڑتے، آدم کے بیٹوں میں سے ایک کو قاتل اور ایک کو مقتول کہنے والے، جب بات ان کے بزرگوں کی آتی ہے تو چپ ہو جاتے ہیں۔ تو جب تم نبیوں کے بیٹوں کو بول سکتے ہو تو غلاموں کو بولنے میں موت کیوں آ رہی ہے؟ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور اب 5 منٹ میں نے تقریر کو سمیٹنا ہے۔ عزیزان محترم، انکار اور اقرار ہے حقیقی دین۔ جو ایسے سمجھا وہ حقیقت میں دین کو سمجھا۔ انکار کرنا بھی آنا چاہیے، اقرار کرنا بھی آنا چاہیے، لیکن یہ تمیز ہونی چاہیے انکار کہاں کرنا ہے اور اقرار کہاں کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ دونوں چیزیں سیکھنی ہیں لیکن انہیں اب تک یہ تمیز نہیں آئی۔ وہ انکار کرنا بھی جانتے ہیں، اقرار کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن دشواری یہ ہے کبھی کبھی انکار حق کر دیتے ہیں۔ اللہ انکار باطل مان رہا ہے، انکار حق نہیں۔ اور یہ سب سے پہلی غلطی ہوئی ہے تاریخ کائنات میں۔ پہلا انکار جو تھا وہ انکار حق تھا اور وہیں سے باطل وجود میں آ گیا۔ پہلا انکار ہی تو تھا، چھٹا انکار ہی کیا ہے؟ خلق میں جناب آدم اور اللہ نے کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں روح پھونکوں تو سب سجدے میں گر جائیں۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس
اس نے نہیں کیا، انکار آ گیا، آبا انکار کیا، مستقبل اور تکبر کیا، کیوں نہیں کیا سجدہ؟ حق سجدہ مانگ رہا تھا، ارے باطل کا انکار کرنا ہے، اس نے حق ہی کا انکار کر دیا، اور جہاں اس نے حق کا انکار کیا وہیں اللہ نے کہا فَخْرُجْ فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةً إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، آج سے تو نکل جا کے قیامت تک تجھ پہ لعنتیں برسے گی۔ یہ ساری لعنتیں ایک انکار سے کمائی ہیں اس نے، ایک انکار حق کا نتیجہ قیامت تک کی لعنت ہے، اس لیے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کا انکار کر رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا میرا انکار آدم کی ذات کا انکار ہے۔ ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا یہ سوچ کے کیا، اور اللہ سے جواب کہنے بھی لگا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے خاک سے بنایا، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس کی نگاہوں میں یہ بات تھی میں نے انکار آدم کے سجدے کا کیا ہے، لیکن اللہ نے سزا دے کے بتلایا کہ میرے نمائندے کا انکار کرنے والا فقط نمائندے سے نہیں پھیرتا، مجھ سے وہ پھیر لیتا، آدم کا منکر نہیں، وہ میرا منکر ہے۔ اس نے کہا اچھا تو بات ایسی ہے، آدم کے انکار پہ تو نے مجھے اپنا دشمن بنا دیا، تو میں عزت کا تیری ہی عزت کی قسم، میں تیرا دشمن تو نہیں ہوں، تیری عزت کی قسم کھا رہا، میں تو اس تمیز سے محروم رہ گیا کہ کہاں انکار کرنا ہے اور کہاں اقرار، میں انکار آدم کو سمجھ کے انکار کر بیٹھا، لیکن وہ انکار تو تیرا انکار بن گیا، اب تیری ہی عزت کی قسم کھا رہا، لَأُقْوِيَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اس کی اولادوں کو حق سے انکار کرواتا رہوں گا۔ میں نے تو کر دیا حق کا انکار، لیکن اس کی اولادیں جو باطل کا انکار کرنے جائیں گی میں ان سے باطل کا انکار نہیں کرواؤں گا، میں ان سے بھی حق ہی کا انکار کرواؤں گا۔ کاش کہ اگر ایک سچویشن سمجھ میں آ جائے گا، دیکھیے شیطان کی پرسنلی دشمنی ہے اس بات کا، کیونکہ اس نے خود حق کا انکار کر دیا ہے، تو اب وہ یہ چاہتا ہے اولاد آدم بھی حق ہی کا انکار کرے، باطل کا انکار نہ کرے۔ اب جیسے ہی آدم دنیا میں آئے تو دین کا آغاز ہوا، اور اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین دین حق ہے، دنیا میں کوئی دوسرا دین وجود نہیں رکھتا، نہ عیسائیت کوئی علیحدہ دین ہے، نہ مجوسیت کوئی علیحدہ دین ہے، اللہ کے نزدیک ایک ہی حق کا دین ہے جس کی آدم کا مصطفیٰ سارے نبی تبلیغ کرتے آئے ہیں، اس دین کو اسلام کہتے ہیں۔ آدم اسلام سمجھا رہے ہیں، ابراہیم اسلام سمجھا رہے ہیں، موسیٰ اسلام سمجھا رہے ہیں، عیسیٰ اسلام سمجھا رہے ہیں، محمد اسلام سمجھا رہے ہیں۔ وہ جو آدم سے چلا اسے محمد نے غدیر میں منقل تو مولا کہہ کے خدا سے کہلوایا الیوم اکملت لکم دینکم، پہنچ گیا مقدمہ، آدم سے چلا دین غدیر میں پائے تبلیغ کو پہنچا۔ عزیزان محترم جب آدم سے دین شروع ہوا نا تب حق بس توحید تھی، میں نے ساری باتیں پہنچا دی ہیں، یہ آپ کی چند لمحات ہیں۔ آدم کے دور میں حق بس توحید تک محدود تھا، شیطان نے کہا حق کا انکار کروانا ہے، آدم کے دور میں آنے والوں سے وہ توحید کا انکار کرواتا تھا۔ دین نے ترقی کی، رسالت آ گئی، نبوت آ گئی، اس نے کہا توحید کو چھوڑو، اب حق نے ترقی کر لی ہے، اب حق رسالت تک پہنچا ہے، اب اس نے لوگوں سے رسالت کا انکار کروانا شروع کیا، اب اس نے توحید چھوڑ دی، اب اس نے انکار توحید کروانا چھوڑ دیا، فرمایا نئی قرارداد منظور ہو گئی ہے، دین ترقی کر چکا ہے، اب توحید سے بڑھ کے رسالت تک بات آ گئی، اب کے بس خدا سے نہیں روک رہا، اس نے جس نے مانا اب اگلا ٹارگیٹ ہے رسالت، یہ رسالت کا انکار کروانے لگا، ابراہیم کا انکار کروا دوں، موسیٰ کا انکار کروا دوں، عیسیٰ کا انکار کروا دوں، لیکن نبی غدیر نے دین کو پائے تکمیل تک پہنچایا تو اس اعلان کے ساتھ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اب بات رسالت سے بھی آگے بڑھ گئی، اب حق ولایت میں پوشیدہ ہے، شیطان قسم کھا چکا ہے میں حق کا انکار کرواتا رہوں گا، مسلمان اسی دھوکے میں ہے، توحید حق، رسالت حق، ہم وہاں بھی حق میں ہیں، ہم یہاں بھی حق میں ہیں، تو ہم جب بھی انکار کریں گے ہم باطل ہی کا انکار کریں گے کہ دونوں حق ہمارے پاس ہیں، لیکن چونکہ شیطان نے کہا ہے میں حق کا انکار
اور شیطان اتنا شریر ہے وہ جان چکا ہے اب حق فقط توحید اور رسالت تک محدود نہیں ہے، اب حق روایت میں آ گیا ہے۔ اب توحید ماننے والے رسالت ماننے والے بھی خود کو حق نہ سمجھیں، پہلے دل میں دیکھیں ولایت دل میں ہے یا نہیں۔ شیطان کا مشن ہے ولایت سے انکار کروانا۔ تسلسل دیکھو میں محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے کسی نے کہاں انکار کروا سکتا ہے؟ یا تو صدی سے وزیر کا انکار کروا دے گا اور کہے گا وزیر جیسا کوئی واقعہ نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ یا آپ کے ذہن سے وزیر بھلوا دے گا اور ایسے بھی لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں سے مدینے کے بازار میں نکلے اور جو بھول گئے تھے وزیر کو اور دوسروں کے پاس چلے گئے تھے، بازار میں کھڑے ہوتے عمار نے صدائیں دینا شروع کی، کیا تمہیں وزیر یاد نہیں؟ کیا تمہیں وزیر یاد نہیں؟ کیا تمہیں وزیر یاد نہیں؟ اور لوگ منہ چڑا چڑا کے جانے لگے۔ ابو موسیٰ اشعری بزرگ ہستی عمار نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، بتاؤ کیا تمہیں وزیر یاد نہیں؟ اب وہ ہاتھ چھڑانے لگے۔ علی والے سے کون ہاتھ چھڑا سکتا ہے؟ عمار سے ہاتھ چھڑانا چاہتے تھے، عمار ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ فرمایا بتاؤ کیا تمہیں وزیر یاد نہیں؟ اور وہ کہتے تھے کہ ضعیفی کے باعث مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ اتنے میں علی مولا کی آمد ہوئی، علی نے دیکھا عمار ہیں جو چھوڑ نہیں رہے، علی نے وہیں سے آواز دی عمار سے جانے دو، عمار سے جانے دو کہ انہوں نے اپنے حصے کا دین لے لیا۔ اکملت لکم دینکم کی آیت تو محفوظ ہے نا، انہوں نے اپنے حصے کا دین لے لیا، اب یہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ادھورے دین پہ کھڑے ہیں۔ اے عمار نے جانے دو، آپ نے اپنی بات کو نہیں سمجھا، میں موضوع سے بڑھتا نہیں موضوع پہ لانا چاہتا ہوں۔ یا علی مشکل سے تو عمار نے پکڑا ہے، آپ کیا نہیں جانے دو۔ علی اجب نہیں کہ پڑھ دیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، جسے خدا چنے گا وہ پڑھ لے گا علی ولی اللہ۔ شیطان نے اپنا مشن بدل دیا، فرمایا اب ولیوں کا انکار کروانا، اب مولا کا انکار کروانا، اور مولا کا انکار ہم ہر طرح سے کروا کے رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی ضد پہ اڑ جائے، اسے یاد آ جائے ولی اور مان بھی لے مولا، تو ہم اس سے کہہ دیں گے یہ ولی مراد نہیں، یہاں دوست مراد ہے۔ وہ مولا مانے گا بھی تو مولا ماننا اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہی تو ہے شیطان کی چال، علی سے لوگوں کے منہ مڑوائے۔ بعد امام حسن کی ولایت سے شیطان نے پھر پیچھا نہیں چھوڑا، فرمایا یہ ایسا نہ ہو کہ حسن نقابے دار ہو جائے، ہم حسن سے لوگوں کو منفرد کر دیں۔ لوگوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور پھر بات چلتے چلتے حسین غریب کربلا تک آتا۔ حسین مولا نے کہا کہ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب لازم ہے، شیطان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ لوگوں سے باطل کا اقرار کروا رہا ہے اور حق کا انکار کروا رہا ہے۔ یہ جیسے خود انکار کر کے آیا ہے حق کا، یہ لوگوں سے حق کا انکار کروا رہا ہے، یہ باطل کو حق کا لبادہ پہنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لازمی ہے کہ ہم حق کو اتنا روشن کر دیں کہ پھر قیامت تک یہ شیطان کبھی حق اور باطل کو مخلوط نہ کر سکے۔ اور اس انکار کو بچانے کے لیے میں کہا تھا انکار سستا نہیں ہوتا، انکار کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور سوچیں کہ حسین نے اس انکار کی کتنی بڑی قیمت چکائی۔ اس انکار کو سستا نہ سمجھیے، یہ لا الہ الا اللہ بڑا قیمتی ہے کہ اس کی فتح کے پیچھے فقط خون حسین نہیں ہے، پورے آل رسول اس لا الہ کی بقا پہ قربان ہوئی۔ حسین نے پہلی قربانی تو بے وطنی کی قربانی، اپنا شہر مدینہ چھوڑا، اور جب مدینے سے چلے نانا کے شہر کو چھوڑا تو بیت خدا کی سمت روانہ ہوئے۔
حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ میں آیا، اس لیے کہ مکے کی سرزمین وہ زمین ہے کہ جہاں حکم خدا ہے کہ اگر کوئی انسان یہاں آ جائے یا کوئی ذی جان یہاں آ جائے تو اس کی جان کو امان خدا دیتا ہے، اس کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ مگر حسین نے خدا کے گھر میں بھی لوگوں کی عداوت کی یہ حالت دیکھی کہ احراموں میں تلواریں چھپی ہیں۔ حسین مولا جانتے تھے کہ بیت خدا کا لحاظ نہیں کریں گے، یہ جہاں مویزی کریں گے۔ حسین نے خدا کا گھر بھی چھوڑ دیا۔ اب جو حسین مکہ سے چلے تو ایک ویرانے کی سمت حسین نے راہ لی جسے کربلا کہتے ہیں۔ روایت میں لکھا ہے کہ سفر کے دوران ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں حسین مولا کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسین مولا علم امامت سے جانتے تھے سواری کیوں نہیں بڑھتی، مگر پھر بھی کہا مجھے دوسری سواری لاتا، شاید کہ یہ سواری تھک چکی ہے۔ سواری بدلی، پھر چاہا کہ سواری آگے بڑھے، مگر گھوڑے نے بڑھنے سے انکار کیا۔ حسین نے تیسری سواری بدلی، چوتھی سواری بدلی، حتیٰ کہ 7 گھوڑے میرے مولا نے تبدیل کیے، مگر ہر ایک بڑھنے سے انکار کر رہا تھا، گویا کہ حیوان سمجھا رہا ہو مولا ہم آپ کو قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ مولا کے مقام وہ مقام ہے جہاں بلائیں آنے والی ہیں، مولا ہم آپ کو اس مقام میں نہیں لے جائیں گے۔ ایک بار میرے مولا نے عباس سے کہا عباس کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی، ذرا قریب میں وہ جو دیہات ہے وہاں کے لوگوں کو بلا لاؤ، ہم جاننا چاہتے ہیں یہ مقام کون سا ہے۔ در حقیقت حسین تاریخ بچا رہے ہیں۔ عباس مولا گئے، بلا لائے کچھ بزرگوں کو، میرے مولا نے پوچھا مجھے بتلاؤ یہ مقام کون سا ہے۔ ان لوگوں نے نواسۂ رسول کی زیارت کا شرف حاصل کیا، مولا کی خدمت میں پیچھے جاتے تھے۔ مولا کا سوال اتنا تھا بتلاؤ یہ مقام کون سا ہے۔ کسی نے بڑھ کے کہا مولا اسے ماہیہ کہتے ہیں۔ مولا نے کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک نے کہا ہاں مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ ابن زہرا کا سوال بڑھتا رہا، فرمایا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ شاید کسی اسم خاص کی تلاش تھی میرے مولا کو۔ فرمایا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک ضعیف نے پڑھا مولا ہاں اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی کربلا کا نام آیا میرے مولا نے کہا بس یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، اب یہی مقام قیامت تک ہمارا ٹھکانہ ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مولا نے کربلا میں قیام کیا، آج 2 محرم ہے، 2 محرم کو حسین کے خیمے کربلا کی زمین پہ بس ہو گئے۔ ایک بار میرے مولا نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ انہیں جب پہچان ہوئی نا یہ نواسۂ رسول ہے، فرمایا مولا تو پتن لے لیجیے۔ میرے مولا نے کہا نہیں ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ 60,000 دینار ابن زہرا نے قیمت ادا کی۔ فرمایا اس زمین کو ہم اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں تاکہ جب یزید ہمارے خیمے ہٹوائے کی تاریخ لکھے کہ حسین کو حسین کی ملکیت نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ حسین نے کہا ہم قیمت ادا کریں گے۔ جب قیمت ادا کی نا تو لوگوں نے پوچھا مولا اس زمین کو کس کے نام پہ تحریر کر دیں۔ ایک بار شہزادی زینب کی سمت نگاہ کی، زینب نے اپنی آغوش کے پالے کی سمت دیکھا، شفیع رسول کی سمت دیکھا، فرمایا بھیا میں چاہتی ہوں اس زمین کو علی اکبر کی جاگیر بنایا جائے۔ اجر و مرحبا۔ حسین نے فرمایا دستاویز تیار ہو، علی اکبر کے نام کی جاگیر بنی۔ 18 برس کا بیٹا حسین تھا۔ حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اکبر کو جاگیردار کی نگاہ سے دیکھا۔ اکبر جاگیردار بن چکے۔ حسین نے جیسے اس ملکیت کے دستاویز بنوائے نا، ایک بار بنی اسد کے بزرگوں سے کہا اب ہم یہ زمین تمہیں ہیبا کرتے ہیں۔ حسین کو یہ زمین نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں، ہم زیادہ دن زمین پہ نہیں رہتے۔ اے بنی اسد کے لوگوں کچھ دنوں بعد ہمارے جوان زمین پہ مارے جائیں گے، ہمارے گلے زمین پہ کاٹ دیے جائیں گے، ہمارا لہو زمین میں شامل ہو جائے گا۔ ہاں جان لو کہ ہم یہ زمین تمہیں ہیبا کر رہے ہیں، ہماری تربت بنا دینا۔ عجیب وصیتیں ہیں غریب رہا کی۔ فرمایا جب ہم شہید ہو جائیں گے نا، جب فوج یزیدی اپنے لاشیں دفنا دے تو تم ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہمارے لاشیں بے کفن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہونے کا مقام ہے حسین کی مظلومیت پر۔ ایک لمحے کو تصور کر لو کفن کی وصیت کون کر رہا ہے، کفن کون مان رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے،
الحسین منی وانا من الحسین والا حسین ہے جو کہہ رہا ہے ہمارے لاشیں بے کفن ہوں گے، ہمارے لاشوں کو کفن دے دینا۔ جب مردوں سے وصیت کر دینا، فرمایا اپنے بچوں کو بھیجو، بچوں کو بلوایا اور ایک بار میرے مولا نے عجیب شفقت سے بات کرنا شروع کی۔ بنی اسد کے بچوں کو پاس بٹھایا اور اپنا تعلق جانتے ہیں لفظوں سے کروایا۔ فرمایا ہے بنی اسد کے بچوں، میری ایک چھوٹی بچی سکینہ ہے، میں سکینہ کا بابا ہوں، میرا ایک بیٹا ہے اسغر ہے، میں اسغر کا بابا ہوں، تم جیسے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے بچوں میں تمہارے لیے بھی ویسے ہی شفیق ہوں جیسے تمہارے باپ تمہارے لیے شفیق ہیں۔ اے بچوں میری ایک وصیت ہے، کچھ دنوں بعد ہمارے لاشیں دنیا سے مختلف ہوں گے۔ اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشیں طرف آ سکیں، تم کھیلنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں پہ اپنے ننھے ہاتھوں سے ساگ ڈال دینا، ہمارے لاشیں بے کفن نہ رہیں۔ ارے گریہ کرنے والوں، تم نے وصیت حسین کی سنی، میں کہوں مولا بڑا اہتمام کیا، مگر رستے عاشور کا منظر عجیب تھا۔ جوان بیٹے کے گلے میں توڑ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، اور ایک لال سجدے سجاد نے دیکھا باپ کا لاشا۔ ارے کفنایا کیسے جائے گا، دفنایا کیسے جائے گا؟ لاش اپنے گھوڑوں نے چلنا شروع کیا، حسین کا لاشوں سے کھٹتا گیا۔ سجاد کی امیدیں ٹوٹتی رہیں، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا۔ بار الہ اس قلیل عبادت کی پاک بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ بانیان کی نیک توفیقات اضافہ فرما، حاضرین کی نیک حاجات قبول فرما۔ ایام عزا جاری ہیں، جو جو حاجت لے کے فرش عزا پہ آیا ہے، شہزادی زہرا کا واسطہ پروردگار سب کی حاجات قبول فرما۔ جس طرح محبت آل محمد ہمیں دی ہے، اطاعت آل محمد کی بھی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف اعضا ہیں، ہر آباد کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو تمام مقامات مقدسہ کی کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے بعد میں آقا کے ظہور میں تاجر فرما۔ ہم سب کے امام کے ابان و امام فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفری علماء کرام اور کریم اسلام، خاندان نواز شریف نقوی کے تمام مرحومین کے لیے، میرے والد صاحب نقوی کے لیے فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تمام مقامات مقدسہ کی کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے بعد میں آقا کے ظہور میں تاجر فرما۔ ہم سب کے امام کے ابان و امام فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفری علماء کرام اور کریم اسلام، خاندان نواز شریف نقوی کے تمام مرحومین کے لیے، میرے والد صاحب نقوی کے لیے فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ برباد ہوئی میں
سے